السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 اور 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آیت نمبر 2، الرحمن الرحیم، دو الفاظ آئے، رحمان اور رحیم دونوں پر الف لام سابقے کے طور پہ موجود ہے۔ الرحمن اور الرحیم ان دونوں الفاظ کی وضاحت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزر چکی۔ یہاں صرف وہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہم اپنی اردو میں بساط بھر کر سکتے ہیں کہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت مالکی یوم الدین، اس کے اندر 3 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ مالک ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، مالک کے معنی ملکیت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، جو چاہے وہ کرے، اس کی صلاحیت رکھنے والا۔ تو اللہ مالک ہے، جو چاہے گا کرے گا۔ یوم دن، الدین یہاں بھی اصل لفظ دین ہے۔ دین کے معنی تو کئی ہیں، لیکن یہاں جو معنی ہے وہ بدلے کا ہے، اور دین سے پہلے سابقہ الف لام کا ہے، الدین۔ تو پریفکس آیا ہے، یہ جو پریفکس الف لام ہے اس کے بارے میں بھی وضاحت الحمد میں ہو چکی کہ یہ کسی بھی اسم کو آ کے مخصوص کر دیتا ہے، اس کی عمومیت ختم کر دیتا ہے۔ تو دین تو بدلہ ہو سکتا تھا، کسی قسم کا بھی بدلہ ہو سکتا تھا، اور وہ جو یوم تھا وہ بھی کسی قسم کا ہو سکتا تھا، لیکن یہاں یوم الدین کہہ کر واضح کر دیا کہ یہ عام بدلے کا دن نہیں ہوگا، یہ ایک مخصوص بدلے کا دن ہے، یہ خاص بدلے کا دن ہے۔ یہ خاص بدلے کا دن کیا ہے؟ تو قرآن مجید اور احادیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں۔ تو اس دن کی مکمل اختیارات، کوئی مجازی اور ظاہری اختیار بھی کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مکمل حقیقی اختیار رکھے گی، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین۔ ان 2 آیتوں کا کیونکہ پہلے عرض کر چکا، پچھلی آیت نمبر 1 سے تعلق ہے۔ جملہ تو پہلا وہی مکمل ہو گیا تھا قرآن مجید کا الحمدللہ پہ، بعد میں اللہ کے نام کی حوالے سے کچھ تعارف مزید آیا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو گویا ان 3 آیات میں اللہ کی تعریف کا بتایا گیا، اور آگے اس کی ذات کا 4 انداز سے تعارف کروایا گیا۔ پہلا تعارف کہ یہ کئی جہان ہیں جن کی تخلیق بھی اس نے کی ہے، ان کی پرورش بھی وہی کر رہا ہے، ان کی اصلاح بھی وہی کر رہا ہے، ان کی تمام تر ربوبیت اسی کے پاس ہے۔ پھر آگے الرحمن اور الرحیم سے یہ وضاحت ہمیں مل رہی ہے کہ اس پوری ربوبیت میں جو اس کی صفت حاوی ہے، جو سب سے اس کی صفت غالب ہے، وہ رحمت کی ہے، جو اپنے دونوں انداز میں واضح ہے، رحمانیت کے انداز میں بھی کہ رحمتیں جتنی اس دنیا میں کسی شکل میں ہو رہی ہیں، ان سب کا منبع اور مرجع اسی اللہ کی ذات ہے۔ الرحیم ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ رحمتوں کے بادل تو نظر آئیں لیکن وہ رحمت برسے نہیں۔ تو وہ رحیم ہے، اس کی رحمت برستی ہے، اس کی رحمت آپ کو اپنے آغوش میں لیتی ہے۔ اور پھر آگے مالکی یوم الدین کا ٹکڑا جب ساتھ ملتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جو رحمت ملی ہوئی ہے، اس رحمت کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن لایا جائے
جس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے۔ وہ شخص جو یہاں قربانیاں دیتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، آزمائشوں میں رہتا ہے اور پھر بھی اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے، اس کو اعمال کا، قربانیوں کا پورا بدلہ ملے، اس طرح ملے کہ کوئی زور آور اس کے حقوق کو سلب نہ کر سکے۔ اسی طرح جو شریر ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت میں رہتے ہوئے بھی شرارتوں پہ آمادہ رہا اور اللہ تبارک و تعالی کا باغی بنا رہا، اس کو ایک ایسا دن آنا چاہیے جس میں اس کو اپنی بغاوت و شرارت کا پورا بدلہ ملے، کوئی طاقت ایسی نہ ہو جو اس کی سزا میں حائل ہو سکے۔ تو لہٰذا اس دن کے بارے میں فرما دیا کہ وہ دن آئے گا، یوم الدین آئے گا، اور اس کا مالک یوم الدین وہ اللہ ہی ہوگا، کہ کسی کی ناجائز سفارش بھی اس دن نہیں چلے گی اور نہ ہی کوئی ایسا زور آور ہوگا کہ اللہ کو کچھ کرنے سے روک سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ان آیات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے اور ان کے تقاضوں پر پورا اترنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔